السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں اس ویڈیو میں بات کروں گا بدن، لباس اور جگہ کی پاکی کے سلسلے کی کچھ اور باتوں کا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدن پر یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھو لیا جائے، یا جوتے میں اگر کوئی ناپاکی لگ گئی ہو تو اسے پاک مٹی پر، صاف مٹی پر رگڑ لیا جائے تو وہ کافی ہوگا۔ اسی ضمن میں کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ بچہ یا بچی سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ جب تک وہ دانہ نہیں کھا رہا ہے، روٹی چاول یا اس قسم کی چیزیں نہیں کھا رہا ہے، صرف دودھ پیتا ہے ماں کا، تو ایسا بچہ، بیٹا اگر پیشاب کر دے بدن پر تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چھینٹا مارا جائے، اور بیٹی اگر پیشاب کر دے تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی یہ ہے، یغسل بول الجاریۃ وینضح بول الغلام ما لم یطعم۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے کپڑے پہ تو چھینٹا مار لینا کافی ہے، اور اگر دودھ پیتی بچی پیشاب کر دیتی تو اسے دھونا پڑے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں ہمیں اور آپ کو کسی قسم کی چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بقیہ ناپاکیوں کے سلسلے میں آپ نے جان لیا ہے۔ مزی لگ جائے کپڑے میں تو اس کے لیے بھی چھڑکنے کا حکم، پانی کا چھینٹا مارنے کا حکم ہے۔ یکفی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکفی کا بأن تأخذ کفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه۔ جہاں وہ چیز لگی ہے وہاں آپ پانی کا ایک کف، ایک ہتھیلی میں پانی لے کر کے اس کو چھینٹا مار لیں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ زمین پر مصلی، صف یا قالین وغیرہ بچھا ہوا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جوتے میں غلاظت لگی ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری طہارت میں شمار کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطری نجاست ہیں، ان کو صاف کرنا، ان سے پاکی اختیار کرنا ضروری ہے۔ الختان، ختنہ کرانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اس کی وجہ سے، ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے گندگی کی اور نجاست اور گندگی کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے یہ ختنہ کرانا۔ والاستحداد، اور زیر ناف بالوں کی صفائی، چاہے اس کو جس طریقے سے صاف کیا جائے اس کی صفائی۔ ونتف الابط، بغل کے بالوں کی صفائی۔ وتقلیم الاظفار، ناخن کو تراشنا۔ وقص الشارب، اور مونچھ کو کترنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں فطرت میں سے قرار دی ہیں۔ یہ فطری نجاست ہے، ان کو دور کرنا چاہیے اور ان سے پاکی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے، زیر ناف بال موڑنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم انہیں 40 دنوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نیا کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ بتایا کہ اس کا ختنہ بھی کیا جائے گا اور اس کے بال بھی کاٹے جائیں گے۔ القی انک شعر الکفر وقتتن، کہ کفر کا جو بال تمہارے سر پر اگا ہوا تھا ان کو صاف کرو اور ختنہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی۔ جگہ کی طہارت، جہاں تک معاملہ یہ ہے، جو عام زمین ان اشیاء کے لگنے سے ناپاک ہوتی ہے جن سے بدن یا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اور اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے تاکہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
مسجد نبوی ہی میں آ کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ نے انہیں ڈانٹ کر روکنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو انہیں چھوڑ دو. یہاں تک کہ وہ جب اس صحابی نے پوری طرح سے پیشاب کر لیا، فراغت حاصل کر لی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. یہاں گندگی پھیلانا، نجاست پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، ان سے پرہیز کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا جو ڈانٹنا چاہ رہے تھے کہ انہیں چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو. اور پھر پیشاب کر لینے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ ایک ڈول پانی بہا دو. تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی میں اور پریشانی میں مبتلا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، صاف ہو جائے گا. جن مقامات پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے وہ بھی ذہن میں ہمارے رہے. مزار اور ہر وہ جگہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، یعنی ان کے نام کی نظریں مانی جاتی ہوں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں، سجدے کیے جاتے ہوں ان کے سامنے، وہاں اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. قبرستان میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں. عام قبرستان ہو جہاں ایک ہی قبر ہو وہاں بھی نماز وغیرہ جائز نہیں، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے سے مشرکوں کی مشابہت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، صحیح مسلم کی روایت ہے. قبروں کے مجاور نہ بنو، قبروں پر بیٹھو نہیں، اور نہ ہی اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو. قبرستان میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک وہاں قبریں موجود ہیں. قبریں ختم کر دی جائیں تو وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے یا وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی بنائی تھی وہاں بھی کچھ مشرکین کی قبریں تھیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹوا دیا، پھر وہاں مسجد کی تعمیر کرائی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جو آئندہ مساجد کے بیان میں آپ سے شیئر کروں گا. لباس کا بیان انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سنیں گے، کون سا لباس شرعی، کون سا لباس غیر شرعی، کون سا لباس نماز کے لیے اختیار کیا جائے اور کس لباس سے بچا جائے. مردوں کا کیا لباس ہونا چاہیے، عورتوں کا کیا لباس ہونا چاہیے، میرے اگلے ویڈیو میں آپ سنیں گے. اور مجھے امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو اور یہ سیریز، چاہے وہ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز ہو، چاہے افضل عمل سیریز ہو، چاہے فضائل قرآن سیریز ہو، آپ کو پسند آتا ہوگا. آپ انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اپنے دوسروں بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل بٹن بھی دبانا نہ بھولیں. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.